السلام علیکم دوستو، لیلۃ القدر کی رات رمضان کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے، لیکن کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو اس کو مانا جاتا ہے۔ جی یہ طاق رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو اس کا حق اور سچ بیان کر کے سنانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوستو، اس سے پہلے اس کی آپ کو وضاحت بتاؤں، اس سے ملتی جلتی حدیث اور جو واقعات ہے میں آپ احباب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور آپ احباب کا دل سے شکریہ گزار ہوں کہ آپ لوگ منور اسلامک ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے قصے کی جانب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اس رات کا مجھے پتہ چل جائے، طاق رات کا یہ کون سی رات ہے، تو میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گی میری قبول ہو جائے گی۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس رات کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے اور تم جو بھی دعا کرو گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ رمضان کے تیسرے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاق رات لیلۃ القدر کی رات جناب اس کو رکھ دیا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ ان 10 دنوں کے درمیان کون سا دن ہو۔ اینڈ کے جو 9 روزے ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، تو دوستو اس حساب سے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ کون سے روزے میں آئے گی یہ رات۔ تو دوستو انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس سے ملتی جلتی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حق اور سچ کے ساتھ۔ تو دوستو رمضان کا تیسرا عشرہ بہت مبارک عشرہ، ویسے تو پورا رمضان مبارک اللہ رب العالمین نے بہت پیارا رحمتوں اور برکتوں والا بنایا، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے تیسرا عشرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہترین اور اچھا کیسے بنا دیا۔ دوستو اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اور تیسرے عشرے میں نازل ہوا، اور جناب اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر تیسرے عشرے میں قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو دوستو ایک عام فرشتہ تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت افضل ترین بنا دیا قرآن پاک کی برکت سے۔ جب وہ زمین پر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس قرآن کو رکھ کے جاتا ہے اور جناب وہ فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے، ان کا اللہ رب العالمین اس کو سردار بنا دیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں جبرائیل امین۔ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو آسمانوں سے اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھ دیتے ہیں۔ اور جناب اسی مہینے میں اور اسی عشرے میں ہمارے اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و پیش اللہ کے نبی تقریباً 1,24,000 کے کم و پیش ہیں، اور ان کا انبیاء اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ رمضان کا مہینہ دوستو بہت عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں جناب، یہ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ایسے رحمتوں اور برکتوں والا اور عظمتوں والا نہیں بولا جاتا۔ دوستو اس مہینے کی برکتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن پاک کو اتارا، اور سارے نبیوں کا جناب انبیاء ہمارے نبی کو بنا دیا، اور جناب ایک عام سا فرشتہ جس کو سب فرشتوں کا سردار اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اور دوستو اب میں آپ کو اس کی جناب وضاحت بتا دوں، طاق رات آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے طاق رات کو ڈھونڈنے کا، جناب لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈنے کا بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر سے کہا کہ میں اگر اس رات کا مجھے پتہ چل جائے تو میں دعا کوئی بھی کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری قبول فرما لیں گے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اس رات کا پتہ چل جائے رمضان کے تیسرے عشرے میں کہ طاق رات لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اللہ سے جو بھی دعا کرو گے تمہاری وہ دعا قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو دوستو پیارے نبی کی حدیث سے آپ لوگوں کو
کچھ نہ کچھ انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ، اس میں 9 روزے ہوں اینڈ پر یا 10 ہوں، تو جناب ان 10 یا 9 دن کے ہوں یا 10 روزے ہوں، جناب ان میں اللہ رب العالمین کی ہر رات کو عبادت کی جائے، نہ کہ ایک 27ویں کی رات کو بہتر مانا جائے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ دوستو یہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، بلکہ اس میں پیارے نبی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اشارہ کر کے سمجھا دیا کہ یہ رمضان کے جو آخری تیسرا عشرہ ہے، اس میں مکمل تر آپ لوگ رات کو عبادت کریں۔ واللہ عالم یہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا پیارے پیغمبر کے ذریعے کہ جناب لیلۃ القدر کی رات ہے، تو جناب یہ بات کا اللہ رب العالمین نے وضاحت نہیں کی اور نہ ہی پیارے پیغمبر نے کی کہ یہ رمضان کے جو اینڈ والا تیسرا عشرہ ہے، یہ ان 9 یا 10 دنوں میں کون سے دن میں لیلۃ القدر کو جناب اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اس چیز کی وضاحت نہیں ہوئی۔ تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک رات کی عبادت کا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہزاروں مہینوں کے برابر سے بھی بہتر اس کا ثواب ہے، تو دوستو ایک رات اگر آپ جاگ لیں تو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات یہ کہلاتی ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا دوستو، تو امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اینڈ کی 10 راتیں یا 9 ہوں وہ آپ کو گزارنی ہے تو جاگ کر گزارنی ہے۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہیں تو، اگر آپ کو نہیں تلاش تو پھر میرے دوستو